چھوٹے میں تھے تو میرے ابو کا انتقال ہو گیا جب 4 سال کے تھے. تو بس اللہ نے میرے ابو کو دوست کو دل میں بات ڈالی کہ بھائی اس کے چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں اسے مدرسے میں ڈال دیں. تو انہوں نے مجھے اللہ ان کو برکت دے، صحت دے، سکون دے، انہوں نے بہت قربانیاں دی میرے لیے اور مجھے حافظ بنایا. پھر حافظ بنانے کے بعد میری شرارت اتنی تھی کہ ان کا دل ٹوٹ گیا. پھر انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ اب حافظ تک ذمہ داری لیے تھے، اب ہم آگے کا ذمہ داری نہیں لیں گے. اب پتہ نہیں ہماری غلطی کی وجہ سے غصہ میں کہیں نہیں معلوم. تو یہ بات ہم نے اپنے بھائی سے کہا، بڑے والے بھائی سے. تو بھائی بھی بولے کوئی بات نہیں یہ ہے. اس کے بعد پھر میں عربی اول اعدادیہ، پھر عربی اول، عربی دوم، عربی سوم، چہارم مکمل کیا مدرسہ حسینیہ ٹاٹا جمشید پور میں. اور اس میں بھی بہت شرارتیں رہی، استادوں کا دل دکھایا اور نہ جانے کیسے کیسے کام کیے. پھر اس کے بعد ریڈھی تاج پورہ یو پی میں جامعہ اسلامیہ ریڈھی تاج پورہ کر کے ایک مدرسہ ہے. بہت ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کو اور مقام مرتبہ بلند کرے. پھر یہاں ہم داخلہ لیے، یہاں سوچنے لگے کہ ہمارا خرچہ کس طرح چلے گا. لیکن اللہ پہ مجھے یقین تھا، کیونکہ مدرسہ حسینیہ میں بھی جب ہم پڑھے تھے تو میرا حالات ایسا تھا کہ بھائی بھی گھر کا ذمہ دار تھا، تو اس کے پاس بھی شاید کہ بہت مشکل سے ہوتے تھے جو میرے بھی پورا کر سکے. لیکن استادوں کی خدمت کی اللہ تعالیٰ نے بات ڈالا کہ یہ مستحق ہے، لینے لائق ہے. کبھی کچھ رقم وہ دے دیں، کبھی یہ دے دیں، اس طرح سے میرا معاملہ ہوتا چلا گیا. پھر کچھ بچے کو ٹیوشن ہی پڑھائے ماشاءاللہ سے. اپنا خرچہ اس دن سے پھر خود سے اٹھانے لگا. جب میرے چچا ہی کہوں، جب انہوں نے کہہ دیا کہ حافظ کے بعد ہم ذمہ داری نہیں لیں گے. اب جب اپنا خرچہ خود سے اٹھانا شروع کر دیا اس کے بعد یہاں ریڑھی جب آئے تو مجھے بہت فکر ہونے لگی کہ اب کیا ہوگا. معاملہ تو بڑا سخت ہے، نیا علاقہ ہے، کوئی جان پہچان کے نہیں. لیکن یہی چیز پہ یقین تھا مجھے کہ اللہ قرآن میں بھی تو لکھا ہے اللہ رزق السماوات والارض. جب آسمان اور زمین کا مثال دیں تو اس زمین میں تو ہم ہی ہیں، تو اللہ رزق کس کو دے گا؟ مخلوق کو ہی دے گا بھائی، ظاہر سی بات ہے. تو یقین تھا کہ اللہ ہی بیڑا پار کرائے گا. پھر ایک استاد محترم حضرت مفتی انیس الرحمن صاحب، اللہ ان کی عمر کو بڑھائے، اور انہیں کے ایک رہنما رہی جو ہم آج کے آپ کے سامنے 2 الفاظ بول رہے ہیں. بہت انہوں نے دنیا کو دیکھا اور حالات بتائے، بچے کو تربیت دی. کوئی ایسا اسباق نہیں ہے جس میں وہ تربیت کی بات نہیں بتائی ہو. بہت سہل انداز میں ہر بچے کو سمجھاتے ہیں اور اپنی حالات بتاتے ہیں. تو ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے میں بہت مستی بھی کرتا تھا. بس میرے یہ خیال تھے کہ ہم اپنے ذریعے سے دوسرے کو خوش کرتے جائیں. لیکن شرارتیں بھی بہت تھی. کیا تو وہ حضرت دیکھیں تو بلائیں مجھے کہ بھائی تم کہاں کے ہو؟ تو ہم بتائیں جی اورنگ آباد سے ہوں. والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ تو دیکھو اللہ تعالیٰ وہ دل میں کیسے بات دلوا رہے ہیں. تو حالات سب بتا دیے کہ میرے ابو بھی نہیں رہے، اور رہی بات میرے خرچہ کا، تو ہم کبھی تراویح پڑھائیں، اس میں کچھ رقم ہو گیا تو اس سے ہم چلا لیا کرتے ہیں. کبھی ضرورت پڑتی ہے تو بھائی سے مانگ لیتے ہیں. لیکن زیادہ تر ہم خود ہی اپنا خرچہ چلاتے ہیں، کیونکہ بھائی کا بھی
اتنا رول نہیں رہا ہے ہماری پڑھائی میں ساتھ دینے کا، اس وجہ سے بھائی کا بھی کم یہ ہے کردار ہمارے پڑھائی میں۔ تو پھر انہوں نے 500 دیا، اب کس بنا پہ دیا، پھر بس ہم 2-3 دن کے بعد پھر غور کرنے لگے کہ ہم جو سوچے تھے کہ ہم نئے علاقہ میں آئے ہیں کس طرح سے چلے گا۔ میں پورا کھل کے اس لیے بتا رہا ہوں بھائی، یہ چیز ایسا ہے نا کہ راز ہوتی ہے۔ کوئی بندہ اگر اچھا کپڑا پہنتا ہے، پھر دوسرا سوچتا ہے یار ایسا سا پہنتا ہے، پھر بولتا ہے اپنی مجبوری ایسے سناتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے لوگوں کا، یہی تو گمراہی اور مطلب بہت دور تک لے جاتی ہے ایسی چیزیں سوچنے سے۔ ہمارے استاد مولانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ٹاٹا میں ابھی بھی درس دیتے ہیں ماشاء اللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ کو ایسا رہنا چاہیے، اپنے حسن اخلاق کرتا پجامہ ایسا پہن کے رہنا چاہیے کہ دوسرے لوگ حقیر نہ سمجھے۔ اور اکثر یہی دیکھا جا رہا ہے لوگوں کا کہ مولانا کو بھائی اتنا حقیر سمجھا جاتا ہے کہ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ چیز کو ہم اپنایا ہوں کہ اگر ہم کسی کو اپنی مجبوری بتائیں گے وہ 200 دے گا، 300 دے گا، پوری زندگی بھر نہیں دے گا۔ تو میں اس کی 200 کی وجہ سے ایسا نہیں کہ بھائی کچھ بات وہ کہہ دیا اور ہم اس کی بات پہ خاموش رہے کہ نہیں بھائی مجھے پیسے دیا ہے ہم اس کی بات کو مانیں گے۔ اگر غلط ہے تو بھائی غلط کہنا ہوگا، اور وہ کہنا ہوگا آپ کو اللہ کو حاضر ناظر مان کے اور صدق کے دل سے، کیونکہ اللہ ہی کے لیے دشمنی بھی کرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے دوستی بھی کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم کھل کے اس لیے بتا رہے ہیں کہ میرا آخری سال ہے اور ماشاء اللہ سے اتنی حدیثوں میں اتنی اچھی تربیت کی بات آئی ہے، اور اتنی محمد پیس بھی اپون ہم، اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کہ بھائی ہمیں لگتا ہے اگر ان کی صفت کو اپنا لینا تو جم کی بھی ضرورت نہیں ہے، زیادہ مہنگا والا کریم لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود بخود خوبصورتی اور مطلب ہر چیز کا نچوڑ نکل جائے گا اگر حضور کی ہسٹری پڑھ لیں گے تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ تو پھر انہوں نے 500 جب دیا تو مجھے یہ ہونے لگا کہ چلو اب راستہ شاید کہ کھل گیا ہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ پھر ہم پڑھائی شروع کر دیے، پھر اپنے دوستوں سے مطلب دوست ہوا، دھیرے دھیرے دوست ہونے لگے۔ پھر رابعہ کے سال میں ہم یہاں داخلہ لیے، پھر مشکات پڑھائی کری، اور یہ سال دورہ ہے۔ لیکن اتنے سالوں میں میں جتنی باتیں کہا ہوں نا، اتنے سالوں میں اس بار مجھے یقین ہوا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو رزق کہاں سے دیتا ہے اتنے سالوں کے بعد۔ وہ صرف ایک آیت جو میں نے تقریر میں یاد کیا تھا، صرف تقریر یاد کر کے بیان تو کر لیتے تھے لیکن عمل اور یہ یقین مطلب اس طرح کا نہیں کر پاتے تھے۔ اگر شاید ہم پہلے کر لیے ہوتے تو میرا وقت بھی بچ جاتا، لیکن بہت جگہ میں ٹائم بھی پاس کیے، کلاس کا غیر حاضری اور بھی بہت سا اسباب ہے۔ تو اس بار ایسا ہوا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ جو آیت ہے وہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ اللہ ہی تو کہہ رہا ہے بھائی۔ اور بزرگوں کا مثال جب بھی وہ کہیں بیان کیے تو سننے کو ملا ہے کہ اللہ جو ہے اپنے بندوں سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے۔ ہم لوگ صرف یہی سوچ کے اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ ہم اتنا گناہ کر لیے ہیں، اپنے خواہش کے مطابق زندگی گزار لیے ہیں، اس طرح سے اللہ سے مانگا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم گناہ کرو اور توبہ کرو، توبہ ایسا کرو کہ دوبارہ اس کام پہ نہ کرو۔ اگر تم اس چیز کو دوبارہ کرو گے گویا کہ تم اللہ سے مذاق کر رہے ہو۔
تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کہہ رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو میں تمہیں دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز کر دوں گا۔ اب نعمتوں کا شکریہ ادا کس طرح کرنا ہے؟ جب اتنا آسان ہے نا اسلام ہمارا، کہتے ہیں نا لوگ بہت ٹف ہے، بہت مشکل ہے، وہ ٹف اور مشکل نہیں ہے، وہ صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے ٹف اور مشکل لگتا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ تو بھائی کھانا ہم کھا رہے ہیں، اللہ کی تو نعمت ہی ہے نا، وہ کھا رہے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرے بھائی کہ اللہ تو نے رزق کو مجھے کھلایا۔ اسی طرح انسان پھر اپنی قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، پھر وہاں سکون ملتا ہے، بھائی پیشاب ہوا پخانہ ہوا، پھر اس کو ایک اچھا سا فیلنگ ہوتا ہے۔ پیشاب سے یاد آیا کہ ایک حدیث میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ بھی تھے، اور یہ واقعہ آپ کو بھی بخوبی معلوم ہوگا کہ جو ایک دیہاتی آیا اس درمیان میں اور حضور کو سلام تک نہیں کیا، شاید کہ سلام کیا تھا، یہ ہمیں دو حدیث آئی ہے، تو اس میں اس نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد مسجد کے کنارے میں بیٹھا اور پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ لوگ غصہ ہو گئے تو اس سے روکنے کی کوشش کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماہ چھوڑ دو، مطلب چپ ہو جاؤ، مت کچھ کہو۔ کتنی بڑی بات ہے، مسجد میں پیشاب کر رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دے رہے ہیں، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی باکمال شخصیت تھے، اللہ کے ناموں سے ان کا نام جڑا ہوا ہے، تو ان کو تجربہ ہوگا اس چیز کا، تو انہوں نے کہا ماہ چھوڑ دو، اسے مت کچھ کہو۔ پھر وہ پیشاب کیا دیہاتی اور پھر جانے کی کوشش کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشارہ کیا اور بلایا۔ دیکھیے طریقہ، دیکھیے ہمارے حضور کا کہ کس طرح سے اسے ایمان میں صرف تھوڑی سی الفاظ کو بتا کے اپنی طرف متوجہ کروا دی۔ سب سے پہلے بات کہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، دیہاتی سے کہیں یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہاں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ ہی نے تجھے بنایا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ قرآن شریف میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اسی طرح جب تمہارا پیشاب لگا تو تم نے پیشاب کر دیا، تو اللہ پیشاب کروانے پر قادر ہے، تو روکنے پر بھی اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی روک سکتا ہے۔ تو تم اللہ کے گھر میں پیشاب جو کر رہے ہو، اگر اللہ غصہ میں ہو جاتا یا وجد میں ہو جاتا تو تمہارا پیشاب کو اگر روک دیتا تو تو تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ کتنی بڑی فضیلت اور کتنی آسان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو بتایا۔